آج اگر دیکھا جائے ہم اپنے ملک کی صورتحال کو دیکھیں تو اسی آیت کا نقشہ نظر آتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد فساد ایسا پھیلا ہوا ہے کہ ہمارا یہ ملک پاکستان، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی جس کا ہم شکر ساری زندگی سجدے میں پڑھ کر بھی ادا کرنا چاہیں تو نہیں کرتے۔ آج دیکھو ہندوستان میں کیا حالات ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم۔ ابھی میرے پاس کسی شخص کا دہلی سے پیغام آیا کہ اس نے کہا بھائی خدا کے لیے تم اس پاکستان کی نعمت کی قدر کرو، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے اور لوگوں کی تکلیفیں سے بچنے کے لیے تلک لگانے پر باہر نکلتے ہیں، تلک لگا کے، تاکہ ہمیں مسلمان نہ سمجھ۔ بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی اچانک کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ تو دل میں کہنا، رام زبان سے کہنا، زبان سے رام کہنا، دل میں اللہ کو پکار، تاکہ تمہیں مسلمان سمجھ کر کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ صورتحال وہاں پر بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور مجھے افسوس ہے کہ بہت لوگ اب تک پاکستان کو دل سے تسلیم کرنے کو تیار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، ایک نعمت عطا فرمائی، اس کا حال اگر دیکھو، اللہ نے ایسے وسائل ہمیں عطا فرمائے ہیں جو بہت کم دنیا کے ممالک کے اندر ہو۔ دریا ہمارے پاس ہیں، صحرا ہمارے پاس، پہاڑ ہمارے پاس ہیں، معدنیات ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے آپ دیکھو پاکستان کے اندر جتنے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ہر پھل کے کتنے اقسام ہیں۔ میں تو چونکہ ساری دنیا میں گھوما ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ملک میں ایک دو پھل پیدا ہوتے ہیں تو وہ اسی پر فخر کرتا ہے کہ ہمارے یہاں کیلا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو ہیں بعض ان کے وہاں ایک دو پھل پیدا ہوتے ہیں وہ اس پر فخر۔ اتنے سارے پھل جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ دیکھو سیب دیکھ لو، سیب ایک نہیں، سیب کی اقسام، آپ سنترا دیکھ لو تو اس کی اقسام کینو اور خدا جانے کیا کیا نام اس کے الگ الگ رکھے ہوئے، انگور کی اقسام دیکھ لو، کتنے پھل اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں جو دنیا کے بہت کم ملک۔ ہمارے اللہ نے زمینیں ہمیں ایسی دی ہیں جو سونا اگلنے کے قابل، لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ہم محتاج بنے ہوئے ہیں دوسروں کی۔ ہماری اقتصادی حالت تباہ ہو رہی ہے، ہماری معاشی حالت تباہ ہو رہی ہے، ہمارے روپے کی قدر گر میں ہم گرفتار ہیں، باوجود سارے مسائل موجود ہونے کے دوسروں کے محتاج ہیں، قرضوں پر جی رہے ہیں۔ قرضوں کا ایک پہاڑ ہمارے سروں پر کھڑا ہے، جو سال سے قرضے لے کر وہ ایک پہاڑ ہمارے سر پر قائم ہو گیا۔ معاشی صورتحال یہ ہے، اور اخلاقی صورتحال یہ ہے، دینی اخلاقی کا بازار گرم ہے۔ کسی محکمے میں کوئی کام اگر پڑ جائے تو رشوت دیے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ رشوت کا ایک سیلاب ہے، ایک عام آدمی کے لیے ویسے ہی جینا دوبھر ہے مہنگائی کی وجہ سے، لیکن اگر وہ اس کا واسطہ کسی دفتر سے پڑ جائے تو دفتر میں لوگ منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں حرام کھانے۔ یہ ہماری اخلاقی حالت کا یہ حال ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے ہمارے سچ اور جھوٹ کی۔ جھوٹ بولتے اور پھیلانے میں کچھ ایسا مزہ آتا ہے کہ اس سے فکر نہیں کہ اس سے مجھے کچھ حاصل ہوگا۔ ابھی کل پرسوں خبر پھیلا دی تقی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوگا، اللہ جانے کہاں سے کس نے پھیلا۔ جھوٹ بولنے کا ایک کچھ مزہ آتا ہے کہ میری خبر جو ہے وہ پھیل جائے گی دنیا کی۔ اخلاقی گراوٹ کے ہم اس درجہ سیاسی اعتبار سے ہم تقسیم ہو چکے ہیں، اور اس طرح ہو چکے ہیں کہ ایک دوسرے پر گالی گفتار کا ایک سیلاب ہے، دوسرے کی بات سننے کے روادار نہیں، اور ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ مجھے اقتدار نصیب ہو، اس اقتدار کے پیچھے دوڑ رہے، اس اقتدار کے جس کے نتیجے میں ہم زوال کے انتہا کو پہنچ گئے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی، اور اس دوڑ کے اندر صورتحال کیا ہے کہ ایسی بدترین لڑائی زبان کی بھی اور جسمانی بھی، گالی گلوچ کا ایک بازار گرم ہے۔ پہلے کبھی سیاسی اختلاف ہوتا تھا تو اس کے اندر کچھ تہذیب ہوتی تھی، کوئی شائستگی ہوتی تھی، اب تو بالکل بازاری زبان استعمال ہو رہی ہے، اور ایسی بازاری زبان کہ جو ایک ذرا سا بھی کوئی دل میں شرافت ہو تو وہ اس کو کسی طرح بھی پسند نہیں کر سکتا۔ ایک زمانہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں نے سورہ حجرات کی تفسیر بیان کی تھی آپ حضرات کے ساتھ، اس میں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام دیے ہیں، ان کی کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ نہ اس میں رمضان کا تقدس محفوظ ہے، نہ اس میں حرمین کا تقدس محفوظ ہے، نہ کسی انسان کی عزت میں۔ یہ حالات ہیں جس سے ہم مبتلا ہیں۔ www.darsequran.com